سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے، یہ امام ترمذی ہیں، وہ بولے عرض کی من ہوا یا رسول اللہ، آقا جلد بتائیے وہ خوش نصیب کون ہے جس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ وقال عمر، پھر سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو کے عرض کہنے لگے من ہوا یا رسول اللہ، آقا وہ کون خوش نصیب ہے جس کا دل ایمان کے لیے چن لیا گیا؟ قال هو خاسف النعل، وہ میری جوتے میرے جوڑوں کو ٹانکے لگانے والا، ہائے 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 ہائے، وہ میرے جوڑے اٹھا کر انہیں جوڑنے والا، میرے جوڑوں کے ٹانکے لگانے والا، اس کے دل کو رب نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ اس میں دو اشارے تھے، ایک تو آگے جو خوش نصیب جن کا نام آ رہا ہے وہ تو آ ہی رہا ہے، مگر خاسف النعل کہہ کر رہتی دنیا تک حضور نے ایمان کا راز سمجھا دیا کہ ایمان کا کمال حضور کے جوڑوں کے ساتھ تعلق میں ہے، نالین مصطفیٰ کے ساتھ تعلق میں ایمان ہے۔ جس کا جتنا تعلق نالین مصطفیٰ سے ہوگا، جس کا جتنا تعلق میرے جوڑوں سے محبت ہوگا، میرے جوڑوں سے محبت ہوگی، جو میرے جوڑے جتنا اٹھائے پھرے گا، سینے پہ لگائے پھرے گا، اس کا دل اتنا ایمان سے روشن ہوگا۔ گویا حضور امت کو ایمان کا سبق، ایمان کا سر، ایمان کا راز اور ایمان کی حقیقت سمجھا رہے تھے کہ قیامت تک اگر ایمان کے نور سے دل کو روشن کرنا چاہتے ہو تو میرے جوڑوں سے جڑ جاؤ، نالین مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جوڑو۔ تو آج کی دنیا میں ایک پرکھ دے رہا ہوں علماء کو، اساتذہ کو، طلباء کو، عزیزان محترم بچوں کو، سب لوگوں کو، کہ ایمان اللہ کی عزت کی قسم، ایمان وہی سچا ہے جس میں حضور کے جوڑوں کی محبت ہے، نالین مصطفیٰ سے جس کی محبت ہے اسی کا ایمان سچا ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ جو میری دستار، اور یہ تو نہیں فرمایا جو میرا امامہ اٹھا کے جوڑتا ہے، ہائے ہائے ہائے، حضور کا امامہ بھی تو تھا، کوئی تو اس کو بھی جوڑتا ہوگا۔ یہ تو نہیں فرمایا جو میرے قمیض کو سنبھالتا ہے، میرے سراویل کو سنبھالتا ہے، میرے سامان کو اٹھاتا ہے۔ 100 چیزیں حضور کے اسباب میں ہیں، کسی شے کا نام لے لیتے، مگر نہیں، جوڑوں کا نام لیا، نالین کا نام لیا۔ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں تم اوپر نہ جاؤ، تمہارا ایمان میرے جوڑوں تک ہے، میرے نالین تک ہے، بس جو میرے نالین سے جڑ گیا اس نے سب کچھ پا لیا، اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، اس کا ایمان بچ گیا۔ اے مسلمانوں، میری نصیحت ہے اپنے بچوں کو حضور کے نالین سے محبت سکھاؤ، حضور کے جوڑے نالین کے عکس ان کے سینوں اور کپڑوں پر لگاؤ، ان کے دل کی جگہ پہ ماڈل بنا کے لگاؤ، بیج بنا کے لگاؤ، تاکہ انہیں پہچان ہو یہ نقش ہمارے مصطفیٰ کے نالین کا ہے، اسی نالین سے تعلق سے ایمان بچے گا۔ امت جب تک نالین مصطفیٰ سے جڑی رہی باعزت رہی، ایمان پر رہی، جب حضور کے جوڑوں سے کٹ گئی اور حضور کے جوڑوں سے جڑی نہ رہی، رب نے اس کو بھی اپنے جوڑ سے کاٹ دیا۔ پلٹ جاؤ حضور کے جوڑوں کی طرف، نالین مصطفیٰ کی طرف، تو فرمایا هو خاسف النعل۔ یہ بات کر کے آگے صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور کے خاسف النعل، جوڑے اٹھا کے جوڑنے والے، ان کو تہ کرنے والے، تہ کر کے رکھنے والے، ٹانکے لگانے والے، تہ کرنے، یہ مختلف معنی ہیں خسف کے اور خاسف کے۔ تہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر تہ بنا کے، جیسے جوڑے اٹھا کے آپ تہ کر کے نہیں رکھتے جب مسجد میں آتے ہیں، تو تہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا، پھٹا ہو تو اس کو جوڑے ٹانکے لگا لینا، اس میں کوئی چیز پھٹی ہے تو اس کا جوڑ کر دینا، یہ سارے کام خاسف النعل میں آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے جو میرے جوڑوں کا رکھوالا ہے، میرے نالین کا رکھوالا ہے، اس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ ارے غور تو کرو حضور کے اس جملے کی طرف کہ اس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ کس کا دل؟ جو میرے جوڑوں کا رکھوالا ہے، اللہ اس کے ایمان کا رکھوالا ہے، ہائے ہائے، جو میرے جوڑوں کا نالین کا رکھوالا ہے، اللہ اس کے ایمان کا رکھوالا ہے۔
سمجھ آئی بات کی؟ یہ مقام ہے تاجدار کائنات کی عظمت کا۔ اور فرمایا وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْسِفُهَا، اور پھر وہ خاسف النعل کون تھے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ خسف نعل کے لیے حضور جوڑے صرف حضرت علی کو دیتے تھے۔ حضرت علی خاسف النعل تھے، حضرت علی خاسف النعل تھے۔ ثم التفت الینا علی، حضرت علی خاسف النعل تھے اور اللہ نے ان کا دل ایمان کے لیے چن لیا۔ اور اتنی حیرت خوشگوار کہ حضرت عمر بھی پوچھ رہے ہیں مولا وہ کون خوش نصیب ہے، حضرت ابو بکر بھی پوچھ رہے ہیں کون خوش نصیب ہے۔ یہ رشک ہے ان کے ایمان کی عظمت پر۔ ایک تو حضور نے ایمان کو اپنے جوڑوں سے جوڑ دیا اور خاسف النعل کہہ کر حضرت علی کو منتخب کر دیا، اللہ نے اس کا دل چن لیا۔ اب جس کو اللہ نے چن لیا ہے ہم اس کی محبت کے لیے اپنے دل کیوں نہ چنیں، اور چن کے اس کی محبت دل میں کیوں نہ رکھے؟ ہمیں کیا بڑھوں؟ ہم دھتکارنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے در سے اور اللہ کے رسول کے در سے؟ یہ حدیث بھی حسن ہے۔